اور اس وقت نواز شریف اگر لیڈر ہیں تو لیڈر ایک لیڈ کرتا ہے، اور سب سے بڑی لیڈرشپ یہاں چاہیے. یہ جو دہشت گردی ہے، مہنگائی ہے، بے روزگار، کرپشن ہے. آڈیٹر جنرل کی آپ رپورٹ پڑھیں، جو کرپشن پاکستان میں آج ہو رہی ہے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. 300 ارب کی کرپشن، جو 300 ارب کی کرپشن، اور جو مشرف کے دور میں کرپشن ہوئی تھی وہ بھی کوئی نہیں پوچھ رہا. آپ کہہ رہے ہیں سب پہ پردے ڈال دیے گئے، لیکن ہم نے دیکھا عموماً ایک تاثر یہی جاتا ہے کہ جو پرویز مشرف کی پالیسیز تھیں وہی ابھی تک چل رہی ہیں. ڈرون اٹیک کی بات ہو، اس دور میں اجازت دی گئی اور ابھی تک وہی چیزیں چل رہی ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی جو ہے ڈرون حملے ہو رہے ہیں پاکستان میں. تو اس تمام تر صورتحال میں فورن پالیسی آپ کو کیا لگ رہا ہے کون بنا رہا ہے؟ پاک امریکہ ریلیشنز آپ کو کہاں کھڑے دکھائی دے رہے ہیں؟ اسما، یہ فورن پالیسی جو ہے یہ ہونی تھی، کیونکہ این آر او کس نے سائن کروایا تھا؟ امریکنوں نے سائن کروایا تھا. کیوں کروایا تھا؟ کیونکہ وہ مشرف کے بعد ایک اور پتلا چاہتے تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ کون سا ملک ایک طرف آپ کا ایلائی ہے اور وہ آپ پہ بمباری کر رہا ہے، وہ آپ کے ایکسٹرا جوڈیشل آپ کا قانون توڑ رہا ہے، آپ کی ساورنٹی وائلیٹ کر کے، ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر کے، کلیکٹیو پنشمنٹ دے کے. اور پھر کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ سسپیکٹس کو آپ ایلیمنیٹ کریں؟ یعنی سسپیکٹس کو ہر روز آپ سنتے ہیں جی 15 سسپیکٹس مارے گئے. سسپیکٹ ہیں، اچھا سسپیکٹ کو مار رہے ہیں، اس کی عورتیں، بچے، بیوی بچے بھی ساتھ مار رہے ہیں. ہائی ویلیو ٹارگٹ ہمیں اس میں نظر نہیں آتا کہ جو مارا گیا ہو. اچھا پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ کون سا قانون اجازت دیتا ہے کہ آپ سسپیکٹ کے بیوی بچے بھی ساتھ مار دیں؟ اچھا پھر آپ کو یہ مجھے بتائیں کہ گورنمنٹ کا کیا آرٹیکل، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 4 میں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ جب بھی کوئی مرتا ہے کوئی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. اب جب ڈرون اٹیک ہوتا ہے ہمیں کہتے ہیں ملیٹنٹس، کوئی انڈیپینڈنٹ ویریفیکیشن نہیں ہے. میری اگر یہ پارلیمنٹ زندہ ہوتی اور یہ واقعی جمہوری ہوتی، ان کو ڈیمانڈ کرنا چاہیے تھا کہ جب بھی ڈرون اٹیک ہو ایک انڈیپینڈنٹ انویسٹیگیشن ہو. لیکن اس پارلیمنٹ نے ایک ریزولوشن پاس کیا تھا، 13 پوائنٹ ریزولوشن تھا، جس میں ایک بڑا اہم پوائنٹ تھا کہ ڈرون حملے پاکستان کی حدود میں برداشت نہیں کیے جائیں گے اور نہیں ہونے چاہیے. لیکن اس کی وائلیشن تو ہم آئے روز دیکھتے ہیں کہ ڈرون حملوں کی صورت میں ہوتی ہے. پارلیمنٹ نے ریزولوشن پاس کی، اسی دن شام کو ڈرون حملے ہوئے، کوئی واک آؤٹ بھی نہیں ہوئی. اور میں یہ ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ جو آج اور یہاں نواز شریف کا رول آتا ہے کہ ان کی الیکشن میں تقریریں دیکھ لیں، ڈرون کے بھی خلاف انہوں نے کہا کہ مسئلے ہم ڈائیلاگ سے حل کریں گے. آج چپ کر کے بیٹھے ہیں. ایک ہالبروک کا آنا ہوتا ہے اور سارا خاموشی ہے بالکل. ہالبروک کا ذکر کریں، سوری میں آپ کو انٹرپٹ کیا. ہیلری کلنٹن نے ایک سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر امریکہ پہ کوئی آئندہ اس طرح کا حملہ ہوا یا ایسی منصوبہ بندی ہوئی اور اس کے تانے بانے پاکستان سے ملے تو سیریس نتائج کے لیے پاکستان تیار رہے. تو ایک دھمکی تو دے دی تھی امریکہ نے اپنے. اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کہتے ہیں نا اسٹریٹجک ریلیشن شپ. کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے. ہمیں وہ پیسے دے رہے ہیں مارنے کے لیے، ان کا کام کرنے کے لیے. ہمیں صرف پیسے مل رہے ہیں. ریلیشن شپ یہ بھئی ایک پاکستانی بھی نہیں ہے، امریکن نیچرلائز سٹیزن ہے، وہ ایک کرمنل ایکٹ اور ٹیررسٹ ایکٹ کرتا ہے، پاکستان کی ریلیشن شپ افیکٹ ہوگی. اور ہمیں دھمکی مل گئی، یعنی کہ سارے 17 کروڑ پاکستانیوں کو دھمکی دے دی اس نے. یہ کون سی ریلیشن شپ ہے؟ ہمارا 1,40,000 فوجی لڑ رہا ہے امریکہ کی جنگ. ہمارا 45 ارب ڈالر اب تک حکومت کہہ رہی ہے ضائع ہو چکا ہے اس میں. یہاں کرکٹ کی ٹیم نہیں آتی تو انویسٹر کیسے آنا ہے؟ یہاں فاٹا کے اندر لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں. فرنٹیئر کے اندر معاشی قتل ہو گیا لوگوں کا. اور اس کے بعد ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوتا ہے اور 40,000 کیجولٹیز ہو چکی ہیں ابھی تک پاکستان میں، جو زندہ جو مرے ہیں. 40 کا نقصان ہو چکا ہے. اچھا اب اس کے بعد ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے اور ہمیں کہتے ہیں کہ ہم پاکستان میں اگر یہ ہوا تو وہ ہمیں فنا کر دیں گے. میں سوال یہ پوچھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کا کیا رول ہے، ادھر کی لیڈرشپ کا کیا رول ہے؟ کوئی بولنے والا نہیں ہے. لیکن آپ کو سب خاموش تماشائی نظر آ رہے ہیں. اور ہماری غیرت کب جاگے گی ان تمام تر ایشوز میں؟ غیرت تب جاگے گی جب یہاں کے جو لیڈران ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ اسلام آباد پہنچنے کے لیے پہلے واشنگٹن جا کے سجدے کرنے پڑیں گے پھر آپ اسلام آباد پہنچ سکتے ہیں. اس لیے چپ کر کے بیٹھے ہیں سارے، کوئی بات نہیں کر رہا. اس کے اوپر ہلری کلنٹن کے بیان کے اوپر پارلیمنٹ میں شور اٹھ جانا چاہیے تھا، یا ریزولوشنز پاس ہونی چاہیے تھی کہ ہم قربانیاں کسی اور کی جان کے لیے دے رہے ہیں، وہ ہمیں ٹوائلٹ پیپر کی طرح استعمال کر رہے ہیں. ہمیں کوئی شرم نہیں آ رہی کہ یہ جب وہ چھوڑ کے جائیں گے، آپ کو پتہ ہے یہ میں لشکر تیار کر رہے ہیں، گورنمنٹ کا لشکر ہے ایک، وہ آپس میں لڑ رہے ہیں. یہ تو ان کی دشمنیاں پتہ نہیں کتنے سال تک چلیں گی، وہ تو چلے جائیں گے. ہم اپنے ملک میں عذاب، جدھر 1,500 کلومیٹر کا بارڈر ہے، ایک چوکی نہیں تھی پاکستان کی. اب سوچیں کیا کرنا پڑے گا، کدھر سے پیسہ آئے گا؟ ہمارا ڈیفنس بجٹ 200 ارب روپیہ بڑھ گیا ہے. ڈیفنس بجٹ ان کی جنگ لڑنے کے لیے. پہلی قوم 31% پاکستانی
یہ کہتے ہیں کہ کئی دن مہینے کے وہ بھوکے گزارتے ہیں, اپنے بچوں کو کھانا نہیں دے سکتے, تو کسی جنگ کے لیے ہم کسی اور کی جنگ کے لیے پیسہ خرچ کر رہے ہیں, اور پھر یہ دھمکیاں بھی مل رہی ہیں. دھمکیاں مل رہے ہیں, لیکن پھر آزاد قوموں کی نشانیاں یہی ہوتی ہیں کہ وہ سر اٹھا کے سب کے سامنے جیتے ہیں اور بات بھی کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ عمران خان صاحب, چیئرمین پاکستان تحریک انصاف, ہمارے ساتھ خصوصی طور پر پروگرام میں شرکت کی. این آر او کے حوالے سے بات ہوئی, کرکٹ کے کو بھی ہم نے ڈسکس کیا, اور آخر میں ان کا یہی کہنا تھا کہ آزاد ہو کر ہمیں سوچنا ہوگا اور اپنی پلاننگ, اپنی منصوبہ بندی, اپنی فارن پالیسی خود سے بنانی ہوگی, اور سب سے اہم بات پارلیمنٹ کو اس سلسلے میں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.